بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ صبر و شکر کا اجر دیتا ہے۔ کسی شہر میں میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت غریب تھے لیکن دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی بھی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارے حال پر جان کر ملال ہو، ہم اس کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے اس نیک سیرت عورت کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی ہو۔ یہ سن کر اس عورت نے تندور کو دیکھا تو خدا کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے تندور سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھ دی۔ وہ خود حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ ان کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ بیوی کے بے حد اسرار پر اس نے رات کے آخری پہر میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا اس کے پاس ایک طرف ہاتھ نکلا جس میں ایک روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں نہایت عمدہ مکان ہے جو کہ جوہرات سے بنا ہوا ہے، اس قدر روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا، مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ یہ روشن موتی جس مقام سے گم ہوا اسی مقام پر واپس چلا جائے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیا کی لذتوں سے نجات دے دی۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس طرح سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ محترم ناظرین اکرام، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کی بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لافانی زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔